محترم بھائیوں بہنوں، یہ تو میں نے آپ کے ساتھ سماجی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی۔ آخر میں مالی معاملات، لین دین، خرید و فروخت، تجارت کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہے ان کا کچھ تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی معاملات میں شفافیت پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آدمی کو ایماندار ہونا چاہیے، جو بیچے وہ صحیح بیچے، ملاوٹ کو نہ کرے، کھوٹا سامان نہ دے، کوئی چیز دینے میں اپنے ہاتھ کی چالاکی مت دکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا۔ کوئی آدمی دو آدمی کو معاملہ کر رہے ہیں لین دین کا، جب تک وہ مجلس میں ہیں انہیں اپنا معاملہ ختم کرنے کا اختیار ہے۔ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں نے سچائی کو اختیار کیا اور سامان کے بارے میں صحیح بات بتائی، سامان کی حیثیت کیا ہے، مالیت اس کی کیا ہے، کوئی کھوٹ تو نہیں ہے، کوئی خرابی تو نہیں ہے، اس نے صاف بتا دیا، بورک لہما فی بیعہما، تو ان کی یہ بیع جو ہے، یہ خرید فروخت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، لیکن اگر انہوں نے جھوٹ بولا، کچھ چھپایا، تو اس معاملے کی برکت ختم ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، آپ حدیث میں کتنا سخت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز اختیار کیا ہے، اس کا آپ اندازہ کریں۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف منہ کرے گا قیامت کے دن، ان سے بات کرنا، ان کی طرف دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاکیزگی عطا کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اس حدیث میں ایک شخص کا تذکرہ ہے، والمنفق صلعتہ بالحلف الکاذب، وہ تاجر، وہ سامان بیچنے والا جو جھوٹی باتیں کہہ کے اپنی چیز کی خوبیاں بیان کر کے، حالانکہ وہ خوبیاں اس میں نہیں ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح آدمی اس کو خرید لے۔ کتنی سخت وعید ہے جو اس طرح کے معاملات کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ ایک آپ کا عملی رویہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار آپ تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ایک آدمی بیچ رہا ہے اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ہوئے، آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ میں کچھ تری کا احساس ہوا، گویا کہ اندر کا جو مال تھا، بعض روایتوں میں کہ وہ گیہوں بیچ رہا تھا، بہل اس میں اندر کا جو مال تھا وہ گیلا تھا، اوپر اس نے سوکھا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آیا ما ھذا یا صاحب الطعام، غلہ بیچنے والے تم نے یہ کیوں کیا؟ تم تو گیلا اوپر رکھتے، جو خریدنا چاہتا وہ خریدتا، یا اس کا ریٹ کم لگاتا تو تم چاہے بیچتے چاہے نہ بیچتے، لیکن تم نے اس کو چھپا کیوں دیا؟ وہ شخص معذرت کرنے لگا، اللہ کے رسول رات میں بارش ہو گئی تھی، میرا مال بھیگ گیا تھا، اگر بھیگا ہوا مال اوپر رہتا تو لوگ اس کو نہ خریدتے یا کم ریٹ لگاتے، اس لیے میں نے اس کو چھپا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان الفاظ پر تو آپ غور کریں، کتنی سخت تنبیہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات میں دوسرے انسانوں کو دھوکہ کرنے والوں کے بارے میں دی۔ سماجی زندگی کا ایک معاملہ ہے قرض کا لین دین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی، کوئی شخص ضرورت مند ہو، محتاج ہو، کسی سے قرض مانگ رہا ہو، تو آپ نے قرض دینے والے کی بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ کوئی شخص 2 مرتبہ قرض دے تو وہ ایک بار صدقہ کرنے کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ ایک مالدار شخص نے یہ کہہ رکھا تھا اپنے ملازموں سے کہ جن لوگوں نے قرض لے رکھا ہے، تم جب قرض واپس لینے کے لیے جایا کرو تو ان کے ساتھ کچھ نرمی کا مظاہرہ کیا کرو، اگر وہ فوراً ادا نہ کر سکیں تو ان کو کچھ مہلت دیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ کچھ نرمی کا، چھوٹ کا معاملہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں وہ شخص بہت زیادہ گناہگار ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو وہ جنت میں بھیج دے گا۔ ایک طرف تو یہ قرض کی فضیلت ہے، لیکن دوسری طرف کیا رویہ ہے قرض لینے والے کا کہ وہ قرض مانگتے وقت تو بہت زیادہ منت سماجت کرتا ہے، اپنے ضرورت بیان کرتا ہے،
پکا وعدہ کرتا ہے کہ میں ہر حال میں اس ٹائم میں ادا کر دوں گا، لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ قرض دینے والا جب اس سے مانگتا ہے تو وہ ایسا رویہ اختیار کرتا ہے جیسے اس پر احسان جتا رہا ہو۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صاحب نے کبھی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ بات نہ فرمائی ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ جس شخص میں امانت داری نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، جس شخص میں عہد کی پابندی نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔